آج 8 مارچ 2024 کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ہر ملک اپنی سطح پر اس دن کو مناتا ہے۔ اس دن کا تھیم ہے انویسٹ ان وومین ایکسلریٹ پروگریس۔ اسی طرح پورے سال کے لیے یونائٹڈ نیشن نے جو تھیم ڈکلیئر کیا ہے وہ ہے انسپائر انکلوژن۔ اس تھیم سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ پوری دنیا میں انکلوسیو سوسائٹی ہو، جہاں پر کسی قسم کی بائسنس نہ ہو، سٹیریوٹائپس نہ ہو، اور اسی طرح سے کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ وومن کو فری سپیس ملے کہ وہ اپنی سکلز کو یوٹیلائز کر کے اپنے قوم و ملک کی خدمت کرے۔ اب اس تھیم کو پروگریس کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وومن کے بغیر پروگریس نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ وومن پوری دنیا کی آبادی کا 49.7% ہے، اس طرح اگر ہم ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی 50% کی آبادی خواتین کی ہے۔ خواتین ہیومن ہیں اور یہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے کہ جس طرح مرد کے رائٹس ہوتے ہیں اس طرح خواتین کے بھی رائٹس ہوتے ہیں۔ سو وومن رائٹس کی بڑی بات ہوتی ہے اور پوری دنیا میں اس کی آرگنائزیشن بھی ہیں، اور اس کے لیے یہ دن منایا بھی جاتا ہے اور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ دنیا میں خواتین کی کامیابیوں کو سراہا جائے، ان کی اکمپلشمنٹ اور ان کی جو سکسیس انہوں نے اچیو کی ہے اس کو ریگارڈ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ وومن کے رائٹ کی بات کی جائے، ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے، چاہے وہ پولیٹیکل، اکنامک، سوشل، انوائرمنٹل، لیگل، کانسٹیٹیوشنل، کسی بھی لیول پر جو بھی رائٹس ہیں ان کو جس طرح ایک مین کے رائٹ ہیں اس طرح وومن کو وہ رائٹ دیے جانے چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف ملکوں میں اس کے حوالے سے ڈسکرمنیشن پائی جاتی ہے۔ ڈیولپ ورلڈ اور ڈیولپنگ ورلڈ میں دیکھیں، اربن اور رورل سوسائٹی میں دیکھیں، اور اسی طرح آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر 100% وومن رائٹ کی پروٹیکشن ہو یا جنڈر پیرٹی ہو یا جنڈر ڈائیورسٹی ہو۔ جو دنیا کے 8-9 ملک ہیں جہاں پر ہائی لیول کی جنڈر پیرٹی ہے وہاں پر 80% ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ورلڈ اکنامک فورم کے رینکنگ کے مطابق، اسی طرح گلوبل جنڈر انڈیکس کے مطابق پاکستان 142 آؤٹ آف 146 ہے۔ پاکستان سے آگے اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ملک ہیں جہاں پر جنڈر پیرٹی پائی جاتی ہے اور پاکستان باٹم پر ہے، اور اس سے ورسٹ کنٹری میں ایران، الجیریا، اسی طرح نائجیریا اور دوسرے ممالک آ جاتے ہیں جہاں پر جنڈر پیرٹی پائی نہیں جاتی اور ہائی لیول کی ڈسکرمنیشن ہے۔ ڈسکرمنیشن کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے۔ ہم پولیٹیکل لیول پر دیکھیں تو خواتین کی پارٹیسپیشن ایک سروے کے مطابق پاکستان میں جو پارلیمنٹ میں خواتین پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور بیوروکریسی میں اور مینیجریل پوزیشن پہ ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 5% ہے۔ تو ملک میں ڈیموکریسی کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں پر بھی وومن کی پارٹیسپیشن ضروری ہے، اور اس طرح انکلوسیو پولیٹیکل کلچر بنتا ہے اور ڈیموکریٹک سوسائٹی بنتی ہے۔ پھر فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے، فریڈم آف اسمبلی ہوتی ہے، اور ملک میں پولرائزیشن کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھیں تو اکانومی کے حوالے سے دیکھیں تو ملک میں جو لیبر فورس میں ہے اس میں خواتین 24% ہے، جبکہ پاکستان میں مین کی پارٹیسپیشن 80% ہے۔ تو جب آپ دیکھیں تو وومن کی پارٹیسپیشن کم ہوگی اور وہ ریلائی کریں گی مین پر، اور ان کی سکل کو یوٹیلائز نہیں کیا جائے گا تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اگر سروے کے مطابق پاکستان کی وومن اگر پارٹیسپیٹ کرنے لگ جائیں تو 2025 تک پاکستان کی جی ڈی پی میں 60% اضافہ ہوگا، اور اسی طرح ملک میں ترقی ہوگی، فائنینشیل ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ملک کی خوشحالی ہوگی، پراسپیرٹی ہوگی۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایگزامپل ہے، بنگلہ دیش کی ایگزامپل دیکھیں تو وہاں پر 80% جو لیبر فورس ہے اس میں وومن ہے۔ اسی طرح ویتنام کو دیکھیں تو ان کی جی ڈی پی 6% پہ چل رہی ہے، وہاں پر وومن کی پارٹیسپیشن اکانومی میں ہے۔ اسی طرح روانڈا کو دیکھیں، روانڈا کرائسس کے بعد تو وہاں پر ابھی پارلیمنٹ میں 61% پرسنٹیج کس کی ہے؟ وومن کی ہے۔ تو وومن آر پارٹ آف ہیومن۔ ایک آپ کے پاس مین ہے، ایک وومن ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ مرد اور عورت ایک کیریج کے 2 پہیے ہیں۔ اب ہم بات کریں تو وومن رائٹس پاکستان میں اس کے حوالے سے کافی پالیسی بنی ہے، اور وومن کی پارٹیسپیشن بھی کافی حد تک
اس میں انکریز آیا ہے. آپ دیکھیں تو وومن جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور پاکستان کی واحد پرائم منسٹر بنی ہے بے نظیر بھٹو، جن کے دونوں ٹینیور کو ملا کے 4.7 ایئر بنتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو منسٹر لیول پر اور بیوروکریسی میں بھی ان کا اضافہ ہو رہا ہے. بے نظیر بھٹو نے وومن کے لیے 5% کوٹا کیا تھا جابز میں. اور اسی طرح ہم دیکھیں تو سوسائٹل لیول پر آپ دیکھیں تو مختلف سوشل انسٹیٹیوشن میں وومن کا رول کہیں بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے. وومن کے بغیر سوسائٹی ڈیولپ نہیں ہو سکتی. اور وومن اکارڈنگ ٹو ماؤ زے تنگ چیئرمین ماؤ کے مطابق وومن ہولڈ ہاف آف دا اسکائی. تو وومن کی پارٹیسپیشن کے بغیر کسی بھی سوسائٹی میں ترقی نہیں ہو سکتی اور سوسائٹی میں امن قائم نہیں ہو سکتا. وہاں پر پیس اور پراسپیرٹی نہیں آ سکتی. وومن کی پارٹیسپیشن ہوگی تو سوسائٹی میں انکلوسیونیس نظر آئے گی، جنڈر ڈائیورسٹی نظر آئے گی، اور اسی طرح وہ ملک، اس ملک میں گڈ گورننس ہوگی، انکلوسیو سوسائٹی بنے گی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ جنڈر ایکویلٹی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 ہے. اور اس کے ساتھ جو پہلے کے 4 گول ہیں، جیسا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 1 نو پاورٹی، نمبر 2 زیرو ہنگر، نمبر 3 آپ کے پاس گڈ ہیلتھ اور ویل بینگ، اور نمبر 4 کوالٹی آف ایجوکیشن. اگر آپ 5 کو اچیو کرتے ہیں تو پہلے 4 بھی اچیو ہوتے ہیں اور ان کا ڈائریکٹلی ریلیشن ہے. اگر ان میں سے ایک بھی کم ہوتا ہے، اس میں کمی ہوتی ہے، تو پورے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آپ اچیو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں تو وومن کی پارٹیسپیشن نہیں ہے تو پوری دنیا میں پاورٹی میں وومن کی جو دیکھیں تو وہ تقریباً 342 ملین کے قریب وومن پاورٹی کا شکار ہیں اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس طرح فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہیں وومن. کلائمیٹ چینج سے ان پہ اثر ہو رہا ہے. اور اسی طرح اگر ان کو انگیج کر دیا جائے، ان کی سکلز کو یوٹیلائز کر دیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کر دیا جائے، تو ملک کے اور دنیا کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. اس طرح جیسا کہ نیپولین بوناپارٹ کا ایک مشہور کوٹ ہے، گیو می ایجوکیٹڈ وومن، گیو می ایجوکیٹڈ مدر، آئی ول گیو یو ایجوکیٹڈ جنریشن. تو وومن کی پارٹیسپیشن کسی بھی سوسائٹی میں اس کے بغیر نہیں چل سکتی. اس طرح بہت سے مذاہب بھی وومن کے رائٹس کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ اسلام نے کہا ہے کہ وومن کے بغیر یعنی سوسائٹی نہیں چل سکتی، اور وومنس کی رائٹ کی بات کی ہے اور سب سے زبردست رائٹس پرووائڈ کیے. اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو وومن کے انہیریٹنس کا رائٹ آپ دیکھیں تو اس کے مسائل آ رہے ہیں، وہ دیے جائے اور ان کو انشور کرایا جائے گورنمنٹ لیول پر، پروونشل لیول پر، اسی طرح لوکل گورنمنٹ کے لیول پر بھی اس کو انشور کیا جائے. اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو اسلام عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کا درجہ دیتا ہے اور رسپیکٹ دیتا ہے. اس طرح پاکستان کی سوسائٹی میں ہر جگہ وومن کی عزت کی جاتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیشن ہے. اور جو گلوبل جینڈر انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق وہ پولیٹیکل لیول پر بھی ہے، وہ اکنامک لیول پر بھی ہے، سوشل لیول پر بھی ہے، انوائرمنٹل لیول پر بھی ہے، لیگل لیول پر بھی ہے. تو جتنا ہم ان کی پارٹیسپیشن کو، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں ان کے رول کا اضافہ کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. اور ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے اور بہت سے ملکوں کی ایگزامپل ہے، تو تب جا کر ہم ترقی کریں گے اور ملک میں یہ جو ایکسٹریمزم ہے یا کسی بھی قسم کے جتنے بھی سوشل ایشو ہیں یہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن کیپٹل ہے، جس کو یوٹیلائز کر کے ہم تمام ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ترقی کر سکتے ہیں اور اپنے ملک میں پراسپیرٹی لا سکتے ہیں.